السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، غوثیہ فاؤنڈیشن کے اس فیس بک پیج پر قربانی کے مسائل اور فضائل لے کر حاضر ہوں۔ جتنے حضرات، جتنے احباب آن لائن ہو چکے ہیں، وہ اپنے سوالات قربانی کے جانوروں کے تعلق سے، عید الاضحیٰ کے تعلق سے، ایام تشریق کے تعلق سے، یا جو بھی شرعی مسئلہ ہو، آپ حضرات کامنٹ باکس میں وہ مسئلہ بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے جوابات دیے جائیں گے۔ آئیے ہم قربانی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قربانی کی فضیلت اور قربانی ہے کیا، اور قربانی کرنے پر اللہ تبارک و تعالی کیا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اس کے بارے میں ہم ترمذی شریف سے ایک حدیث پاک سنتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم الاضحیٰ کو کسی شخص کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں، کیونکہ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنی سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں سمیت آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، پس تم خوشی سے قربانی کرو۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، اور یہ حدیث مبارکہ مجموع الزوائد کی حدیث مبارکہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، قربانی کرو اور قربانی کے خون میں ثواب کی نیت کرو، کیونکہ قربانی کا خون ہر چند کے زمین پر گرتا ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ اور بھی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ کنز العمال کی ہے، کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، اے فاطمہ کھڑی ہو اور اپنی قربانی پر حاضر ہو، بے شک قربانی کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ تمہارے ہر پچھلے گناہ کی مغفرت کر دی جائے گی، اور سنو، قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے گوشت اور اپنے خون کے ساتھ لایا جائے گا، اور اس کو 70 درجہ بڑھا کر میزان میں وزن کیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری نے کہا، یا رسول اللہ، کیا یہ اجر صرف آل محمد کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ وہ اس خیر کے اہل ہیں، یا یہ آل محمد یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور تمام لوگوں کے لیے ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ اجر آل محمد اور تمام لوگوں کے لیے ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا۔ اور ایک حدیث مبارکہ جو بہت ہی مشہور اور معروف ہے کہ صحابہ کرام نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ اور قربانی دراصل آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ عبادت دراصل دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک مال کی عبادت اور دوسری جسم کی عبادت۔
لیکن قربانی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں دونوں چیز شامل ہو جاتی ہے، مال بھی شامل ہو جاتا ہے اور جسم بھی شامل ہو جاتا ہے، اور دونوں طرح سے قربانی میں اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔ خود سے ذبح کر کے قربانی کے جانور کے پاس کھڑے رہ کر تکبیرات وغیرہ پڑھ کر اور اس کے گوشت کو مساکین غربا وغیرہ تک پہنچا کر اس طریقے سے قربانی میں دونوں چیز ادا کر لی جاتی ہے۔ آپ کے اگر مسائل ہیں تو جتنے لوگ آن لائن ہیں وہ مسائل بالکل سینڈ کرتے رہیں۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے قربانی کا جو جانور ہوتا ہے جو خریدنے کے لیے جاتے ہیں، تو اب اس مسائل کی طرف ہم لوگ آتے ہیں۔ قربانی کے جانور کی عمر کے تعلق سے کہ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے، تو ہم لوگ سب سے پہلے قربانی کے جانور کی عمر کے بارے میں سنتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے بارے میں یہ احادیث میں موجود ہے کہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز ہے، دمبے کی، بکرے کی، گائے اور اونٹ کی، اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے کیونکہ وہ پالتو گائے کی قسم میں سے ہے۔ اب یہاں پر ہم لوگ مزید اور وضاحت سن لیتے ہیں کہ بکرا بکری اس کی تقریباً 1 سال عمر ہونی چاہیے، اور بقرہ بھینس اس کی 2 سال عمر ہونی چاہیے، اور اونٹ کی 5 سال عمر ہونی چاہیے۔ یہ جو عمر بیان کی گئی، اگر اس عمر میں 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں، اور اگر زیادہ ہو تو یہ افضل ہے، اور اگر کم ہے اور قربانی کر دی اور شرعی طریقے سے اس کی قربانی کی، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر قربانی کی، تو اس کا گوشت تو بالکل ہمارے لیے جائز ہے، کھایا جا سکتا ہے، لیکن جو شرائط قربانی کے جانور کی ہونی چاہیے وہ اس کے اندر نہیں پائی گئی، اس بنیاد پر اس کی قربانی عند اللہ نہیں ہوئی، اس کا کھانا ہمارے نزدیک بالکل جائز ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور ہم لوگ ذہن میں رکھیں کہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس میں ایک چیز بہت خاص ہے کہ عام طور پر لوگوں نے یہ مسئلہ سمجھ لیا ہے کہ بکری یا بکرا یا بھیڑ کا بچہ جو اتنا فربا ہے 6 مہینے کا ہے کہ دور سے سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے، نہیں، بلکہ یہ صرف اور صرف مینڈھے میں یہ مسئلہ ہے جسے دمبا کہا جاتا ہے، بھیڑ میں اور بکری اور بکرا میں یہ مسئلہ نہیں ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد رکھ لیں۔ اب عام طور پر قربانی کا جو جانور ہوتا ہے تو اس قربانی کے جانور کی پہچان اس کے دانتوں سے ہوتی ہے، یعنی اگر بقرہ اور بھینس کے 2 دانت ہیں تو وہ 2 سال کا سمجھا جاتا ہے، اور یہ طریقہ معروف ہے، مشہور ہے، اسی سے جانوروں کی قربانی متعین ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی آپ سمجھ لیں کہ اگر کوئی جانور ایسا ہے جس کی عمر ہو چکی ہے لیکن اس کے وہ دانت نہیں ہے لیکن باقی دانت ہے، تو اب ایسے جانور جو چارہ بھی کھاتا ہے لیکن اس کے دانت نہیں ہے، عمر ہو چکی ہے، تو اب اس کی قربانی بالکل جائز ہے، اس لیے کہ وہ کھا پی رہا ہے۔ اور اونٹ میں تو یہ دھیان رکھا جائے کہ اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے، تب اس کی قربانی جائز ہے۔ 5 سال سے 1 دن بھی کم ہے اونٹ کی قربانی نہیں ہوگی، 5 سال کا ہے جائز ہے، 5 سال سے زیادہ ہے تو یہ افضل ہے، اس کی قربانی بالکل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے مذکر اور مؤنث بکرا بکری جائز ہے، بھینس ہیلا یہ بھی جائز ہے، بقرہ جائز ہے، اونٹ اونٹنی یہ بالکل جائز ہے۔ اب ہم اور کچھ باتیں سنتے ہیں قربانی کے جانور کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے اور کیا خرابیاں نہیں ہونی چاہیے۔ قربانی کا جانور صحت مند، خوبصورت، فربا، بغیر کام کیا ہوا ہونا چاہیے، نہ اس سے سواری کا کام لیا گیا ہو، نہ اس سے ہل جوتوایا گیا ہو، نہ اس پر بوجھ ڈھویا گیا ہو، بالکل خوبصورت بغیر کام کیا ہوا مضبوط جانور ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر ہی لوگوں کو بھلا لگے کہ یہ جانور ماشاءاللہ بہت ہی صحت مند ہے۔ اور جس جانور کی قیمت جتنی زیادہ ہے
وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہوگا، اس لیے کہ یہ مالی عبادت ہے، اس میں مال خرچ کرنا ہے، اور جس میں اللہ رب العزت بندوں کو دیکھتا ہے کہ وہ میری رضا کے لیے اپنے عزیز مال کو زیادہ خرچ کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو زیادہ قبول فرماتا ہے، تو یہ وہی عبادت ہے۔ اب اسی طریقے سے قربانی کے جانور کے عیب اور نقص و نقصان سے پاک ہونا چاہیے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا، 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ کانا، جس کا کانا ہونا ظاہر ہو، بیمار جس کا مرض ظاہر ہو، لنگڑا جس کا لنگڑا ہونا ظاہر ہو، اور بوڑھا جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور بھی مزید فرمایا، یہ ساری چیزیں نہیں۔ اب کیا ہونا چاہیے قربانی کے جانور میں؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن 2 سرمئی رنگ کے سینگوں والے خصی مینڈے ذبح کیے۔ اب یہاں پر ایک بات اور آپ لوگ سن لیں کہ یہ خصی والے جانور کی قربانی یہ بالکل جائز ہے، بلکہ خصی والا جو جانور ہوتا ہے اس کی صحت اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، صحت مند ہو جاتا ہے خصی کرنے کی وجہ سے، اور اس کا گوشت بھی لذیذ ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہی بہتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی کیے ہوئے مینڈے کو ذبح فرمایا۔ کچھ لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ خصی کرنا دراصل عیب ہو گیا، کیونکہ اس کی ایک نس دبا دی جاتی ہے، نس نکال دی جاتی ہے، تو یہ عیب ہو جاتا ہے۔ عیب کس کو کہتے ہیں وہ بھی سمجھ لیں۔ عیب تاجروں کی زبان میں، تاجروں کے ماحول میں، تاجروں کے عرف میں اس چیز کو کہتے ہیں جس چیز سے جانور کی قیمت کم ہو جائے، لیکن اگر جس چیز سے جانور کی قیمت بڑھ جائے تو وہ عیب نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کی صفت کا بڑھنا اور اس کی قیمت کا بڑھ جانا ہے۔ تو خصی کر دینے سے جانور کی قیمت بڑھ جاتی ہے، وہ بدبو بھی نہیں کرتا، نہ اس کا گوشت بدبو کرتا ہے، بلکہ لذیذ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے ہی مینڈے کی قربانی کی، تو یہ پسندیدہ ہے۔ اب ایک حدیث اور سنتے ہیں کہ قربانی کے جانور کی کیسی صفت ہونی چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والا نر مینڈھا ذبح کیا جو سیاہی مائل تھا، یعنی سیاہی میں چلتا تھا اور سیاہی میں دیکھتا تھا، یعنی مکمل سیاہ تھا۔ اسی طریقے سے اور بھی حدیثیں ہیں۔ آئیے اب ہم قربانی کے جانور کے کچھ اور مسائل سیکھتے ہیں۔ فقہائے احناف کے نزدیک قربانی کے جانور کا معیار کیسا ہونا چاہیے؟ تو وہ معیار کیا ہے سنتے ہیں۔ قربانی کا جانور تمام عیوب سے سلامت ہونا چاہیے۔ کیسے عیوب؟ یعنی جس جانور کا سینگ نہ ہو یا اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، اس کی قربانی جائز ہے۔ یعنی پیدائشی طور پر خلقتاً پیدائشی جس کے سینگ نہیں ہے اس کی قربانی بالکل جائز ہے، اور اگر جس کا سینگ ٹوٹ گیا ہو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر بالکل جڑ تک ٹوٹ گیا ہے کہ وہاں پر زخم آ گیا ہے تو ابھی زخم کی بنیاد پر اس کی قربانی نہیں ہوگی، لیکن اگر سینگ ٹوٹ گئی ہے تھوڑے اوپر سے اور اس کی وجہ سے زخم وغیرہ نہیں آیا ہے تب اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کے دانت نہ ہو تو اگر وہ چارہ کھا لیتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، ورنہ اگر وہ چارہ وغیرہ نہیں کھاتا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اس میں ایک مسئلہ اور سن لے کہ جس جانور کے دانت ٹوٹ گئے ہوں تو اگر اتنے دانت باقی ہیں جن سے وہ چارہ کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، ورنہ تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کی ناک کٹی ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ بعض مرتبہ جانور کے کان پر یا کچھ حصہ کٹا ہوا ہوتا ہے، یہ عام طور پر جانوروں کی پہچان کے طور پر یہ کام کیا جاتا ہے۔ اگر یہ جانور کے کان کا اگر 4 حصہ کیے جائے، اگر وہ 1 حصے کے برابر ہو جائے گا، یعنی چوتھائی جس کو بولتے ہیں، تو اب اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر چوتھائی سے کم ہے وہ نشان تو اس کی قربانی بالکل جائز ہے۔
اسی طریقے سے جس کے تھن کاٹ لیے گئے یا جس کا تھن خشک ہو گیا یا جو اپنے بچے کو دودھ نہ پلا سکے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور عام یہ بھی ہوتا ہے کہ بھیڑ جس پر بہت سارے بال ہوتے ہیں، اون ہوتے ہیں، تو اگر اس بھیڑ کے اون کو کاٹ لیا گیا اور اس کے جسم پر اب کوئی بال نہیں ہے تو تب بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور ہم لوگ مزید اس پر ایڈ کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اگر قربانی کے لیے جانور لیا، بکری ہے، بکرا ہے اور بقرہ، بھینس، اونٹ وغیرہ، بھیڑ وغیرہ، یہ سارے جانور قربانی کے لیے اور نیت اس کی قربانی ہی کی ہے، تو اب اس کی ہر چیز قربانی ہی کے لیے، اگر اس کا بال نکال لیا تو اس کو صدقہ کرنا ہوگا، اگر وہ حمل سے ہو گیا تو اب اس کا بچہ جو ہوگا اس بچے کو بھی صدقہ کرنا ہوگا یا اس کو بھی ذبح کر دی، اگر اس کے تھن میں دودھ آ گیا ہے تو اس کا تو حکم پہلے یہ ہے کہ اس کو استعمال نہ کرے، اس کے تھن میں ہی دودھ رہنے دے، لیکن بہت زیادہ آ گیا تو اس پر ٹھنڈا پانی چھڑک دے اس کے تھن پر، پھر بھی اگر دودھ بہت زیادہ آ گیا اور نکال لیا ہے تو اب اس کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا، اس کو غربا اور فقراء اور مساکین میں صدقہ کر دے۔ لیکن اگر یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا اور اس نے اس کو استعمال کر لیا تو جیسے ہی مسئلہ معلوم ہو جائے تو ایک اندازے کے مطابق جب سے اس نے اس جانور کی نیت کی کہ قربانی کرنا ہے، اگر اس وقت سے اس نے اس کے دودھ کو استعمال کر لیا تو ایک اندازہ لگا لے کہ اب تک کا اتنا روپیہ، اتنا پیسے کا میں نے دودھ استعمال کیا، اتنا پیسہ غربا اور فقراء مساکین میں صدقہ کرے۔ قربانی کے جانور کی سواری منع ہے، قربانی کے جانور کی بے عزتی منع ہے، قربانی کے جانور کا ادب اور احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس پر سوار ہو جانا، اسے اور دیگر جانوروں کے پاس لے کر جانا اور جانوروں سے لڑانا، یہ سارے احکامات قربانی کے جانور کے نہیں ہیں، اور ہر جانور ہر وقت تو اس طرح کی چیزیں کرنے کی اسلام نے ممانعت ہے۔ کوے کو کوے سے لڑانا، کتے کو کتے سے لڑانا، گائے کو گائے سے، بیل کو بیل سے لڑانا، مرغے کو مرغے سے لڑانا، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، نہ قربانی کے ایام میں اور نہ دیگر ایام میں۔ تو قربانی آپس میں کسی بھی جانور کو اسلام نے لڑانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اب اس میں ہم لوگ ایک مسئلہ اور سنتے ہیں، اگر جانور اندھا، کانا یا لنگڑا ہو اور اس کے عیوب بالکل ظاہر ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح اگر اس کی بیماری ظاہر ہو تو بھی نہیں، جس کے دونوں کان کٹے ہوئے ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں، جس کی دم بالکل کٹی ہو اس کی بھی قربانی نہیں، جائز نہیں، جس کا پیدائشی کان نہ ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں، جس کا کان چھوٹا ہو اس کی قربانی جائز ہے، اور جس کا ایک کان پورا کٹا ہو یا جس کا پیدائشی صرف ایک ہی کان ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ اسی طریقے سے جو جانور مجنون ہو گیا یعنی پاگل ہو گیا تو اگر وہ چارہ کھا لیتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، ورنہ تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک مسئلہ اور یہاں پر بہت ہی دھیان سے سن لے کہ عام طور پر قربانی کے جانوروں کو فربا، مضبوط، اونچا، تگڑا دکھائی دینے کے لیے بہت سارے لوگ شراب پلا دیتے ہیں جانوروں کو، اور کچھ لوگ تو نشہ آور چیزیں کھلا دیتے ہیں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس طرح سے قربانی کے جانور کو تیار کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ اب اسی طریقے سے کچھ جانور جن کی گندگی کھانے کی عادت ہوتی ہے انہیں شریعت کی اصطلاح میں جلالہ کہا جاتا ہے، تو ایسے جانوروں کا گوشت اور عام جانور جو یہ سب کھا کر بڑا نہیں ہوا اس میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے حکم یہی ہے کہ اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے، تو اس کے بارے میں فقہائے کرام نے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جانور جس کو شراب پلا پلا کر بڑا کیا گیا اس کی قربانی جائز نہیں، جس کو نشہ آور چیزیں کھلائی گئی، جو گندگی کھاتا ہے، جس کو جلالہ کہا جاتا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ لیکن اب وہ قربانی کے لیے لے لیا گیا ہے تو اب اس کی کیا صورت ہے، تو اس کے بارے میں فقہاء نے یہ فرمایا کہ جلالہ جو جانور لید، گوبر، شراب، نشہ آور چیزیں وغیرہ کھاتا ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر جلالہ یہ اونٹ ہے تو اس کو 40 دن تک یہ ساری غذائیں نہ دی جائے، اس کے چارہ وغیرہ دیا جائے، 41ویں دن تک اس کا گوشت تو نارمل ہو جائے گا، اب اس کی قربانی جائز ہے، یہ صرف اونٹ کے لیے۔
گائے بھینس کو 20 دن تک چارہ وغیرہ دیا جائے، یہ ساری چیزیں نہ دی جائے تو 21ویں دن سے اس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ 20 دن کے اندر اس کا گوشت تو نارمل ہو جائے گا۔ اب بکری کو 10 دن اور مرغی کو 3 دن، یعنی 3 دن تک ان کے چارے وغیرہ دیے جائے اور دانہ وغیرہ مرغی کو دیا جائے۔ بکری اور بکرا، بھیڑ اور دمبا وغیرہ کو 10 دن تک چارہ دیا جائے تو 11ویں دن سے اس کا گوشت تو نارمل ہو جائے گا جیسے عام لوگوں کا ہوتا ہے، ورنہ اگر انہی دنوں میں قربانی کر دی جائے تو اس کے گوشت میں عجیب سی بو آ جاتی ہے اور اس کا گوشت تو ریشے دار ہو جاتا ہے، بالکل سرخ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی قربانی کرنے سے فقہاء کرام نے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے جس جانور کی 4 ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ کٹی ہو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ مشائخ نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ ہر وہ عیب جو کسی نفع کو بالکل ختم کر دے یا جمال کو بالکل ضائع کر دے، اس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں، اور جو عیب اس سے کم درجے کا ہو اس کی وجہ سے قربانی ممنوع نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صاحب نصاب اور اس کی وضاحت انشاءاللہ اس کے بعد ہو سکتا ہے اس پیج پر کچھ اور علماء کرام رونق افروز ہوگے تو وہ کس پر قربانی واجب ہے اور کس پر واجب نہیں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ وہ بیان فرمائیں گے۔ لیکن قربانی کے ایام میں قربانی ہی کرنا اللہ کو پسند ہے۔ قربانی کے جانور کے برابر غربا اور فقراء اور مساکین میں اس کی قیمت کا صدقہ کر دینا یہ جائز نہیں۔ اونٹ میں، بقرہ میں، بھینس میں 7 حصہ ہوتا ہے، بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا ان میں 1 حصہ ہوتا ہے۔ اور قربانی کے گوشت کو اگر چاہے تو ہبہ کرے، غنی کو، فقیر کو، مسلم کو، جس کو۔ قربانی کے جانور سے خود کھانا اور دوسروں کو کھلانا مستحب ہے۔ افضل یہ ہے کہ تیسرا حصہ صدقہ کرے اور تیسرے حصے سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی ضیافت کرے اور باقی تیسرے حصے کو ذخیرہ کرے اور غنی اور فقیر کو کھلائے، یعنی قربانی کے جانور کا 3 حصہ کرے۔ 1 حصہ اپنے لیے رکھ لے اور 1 حصہ لوگوں کو کھلائے اور 1 حصہ غربا اور فقراء میں تقسیم فرما دے، اور چاہے تو وہ پورا حصہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اب قربانی کے گوشت کو جب تک چاہے بہتر انداز سے رکھ سکتا ہے رکھے، ضائع اگر ہو جائے رکھنے سے تو اس سے بچے، اور جب تک محفوظ کر کے رکھ سکتا ہے رکھے اور کھائے، بالکل اس کی اجازت ہے۔ پہلے یہ منع تھا، قربانی کے ایام کے علاوہ اور دنوں میں رکھنے کی اجازت نہیں تھی، اس پر حدیث مسلم شریف کی موجود ہے، لیکن اب فریج وغیرہ کا زمانہ ہے، لوگ سکھا بھی لیتے ہیں، سالوں بھر بھی کھاتے ہیں، تو اس کی اجازت ہے، اگر ضائع نہیں ہو رہا ہے تو بالکل اس کو کھانے کی اجازت ہے۔ قربانی سے چند ایام پہلے قربانی کے جانور کو گلے میں ہار ڈالنا اور اس پر جل وغیرہ، پانی وغیرہ ڈالنا مستحب ہے، اور اس کو آہستہ آہستہ قربان گاہ کی طرف لے جائے اور سختی سے گھسیٹ کر قربان گاہ کی طرف نہ لے جائے، اور قربانی کے بعد اس کی جو رسی وغیرہ ہے، اس کی جو جھول ہے، اس کے جو چمڑے وغیرہ ہے اور اس کے جو لوازمات ہیں، ان سب چیزوں کو صدقہ کر دینا یہ بہتر ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے سنا کہ جب کوئی بکری یا گائے یا بھینس قربانی کے لیے خریدے تو اس کا دودھ دو کر یا اس کے بال کاٹ کر نفع حاصل کرنا یہ مکروہ ہے، جائز نہیں ہے، اور بلکہ اس کو بھی صدقہ اور خیرات کر دیا جائے گا۔ تو یہ قربانی کے بہت سارے مسائل تھے جو یکے بعد دیگرے کچھ یہاں پر جو مناسب سمجھ میں آیا وہ ساری باتیں یہاں پر بتا دی گئی۔ اب ایک چیز ہم لوگ آخر میں سن لیتے ہیں جو ہمارے لیے بہت ضروری بھی ہے کہ قربانی کے جو ایام ہیں، قربانی کے جو ایام ہیں یہ کون سے؟ تو شمس الائمہ سرخسی حنفی فرماتے ہیں کہ قربانی کا ادا کرنا صرف ایام نہر میں جائز ہے، اور ہمارے نزدیک یعنی حنفیوں کے نزدیک ایام نہر صرف 3 دن ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام نہر 3 دن ہیں، ان میں پہلا دن افضل، اور جب تیسرے دن سورج غروب ہو جائے تو پھر اس کے بعد قربانی جائز نہیں ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ چوتھے دن بھی قربانی جائز ہے، لیکن یہ قول بالکل مکمل طریقے سے ضعیف ہے، اس پر الحمدللہ رب العالمین آج عمل نہیں ہوتا ہے۔ 3 ہی دن قربانی ہے، اور کیونکہ یہ قربانی ایام نہر کے ساتھ خاص ہے، ایام تشریق کے ساتھ خاص نہیں ہے، یعنی 10، 11 اور 12 یہی 3 دن قربانی کے ہیں، لیکن ایام تشریق
9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک یہ ایام تشریق ہے کہ ہر وہ نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ایام تشریق 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک ہے، لیکن ایام نہر 10، 11 اور 12 ہے، اور تمام ائمہ کے نزدیک یہی ہے۔ اس کی ایک وضاحت اور سن لے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فی ایام معلومات، قرآن مجید میں یہ جو کہا گیا کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ایام میں یاد کرو، تو جو لفظ ایام ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کے افراد کم از کم 3 ہوتے ہیں، لہٰذا یہ 3 افراد مراد ہوں گے، اور محققین نے 3 سے یہی 3 دن مراد لیا ہے، 10، 11 اور 12۔ آج غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ چوتھے دن بھی قربانی ہے، جب ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ایام تشریق ہے، تو بھائیو ایام تشریق تو 9 کو بھی ہوتا ہے، 9 کو کیوں نہیں قربانی کرتے؟ تو 5 دن کرنا چاہیے غیر مقلدوں کو، تو یہ بات ان کے دل و دماغ میں نہیں آتی ہے، جبکہ یہاں ایام یہ جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کے افراد کم از کم 3 ہوتے ہیں، وہ 3 کیا ہیں؟ ایام، قرآن پاک کی آیت ہے، یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، قرآن پاک کی آیت ہے یہ کہ لیذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، ایام یہ کم از کم 3 کو ہوتا ہے، اور یہ 3 10 11 12 ہی ایام تشریق نہیں ہے۔ تو امام مالک کے نزدیک بھی یہی 3 ہے، امام شافعی کے نزدیک بھی یہی 3 ہے، امام احمد ابن حنبل کے نزدیک بھی 3 دن ہے، اور حنفیوں کے نزدیک بھی 3 دن ہے، اور جو غیر مقلدین ہیں وہ تو کسی امام کی پیروی کرتے ہی نہیں ہیں، تو وہ نہ جانے یہ حدیث وہ کہاں سے لائے ہیں، یہ عمل کہاں سے لائے ہیں، وہ کسی بھی دن کرے قربانی، ان کی قربانی تو مقبول ہی نہیں ہے۔ تو قربانی کی یہ ایام ہیں، انہی ایام میں قربانی کرنا جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدق دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ ایام قربانی میں جانوروں کی قربانی پیش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت عطا فرمائے کہ وہ قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کرے، جو پیش کرے اللہ تعالیٰ ان کی قبول فرمائے، اور جو پیش کرے اللہ تعالیٰ ان کو غربا، فقراء، مساکین کو اس خوشی کے موقع پر یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی جب کریں تو اس کا گوشت سب سے پہلے اپنے محلے میں ان جگہوں پر بھیجے جہاں پر قربانی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم تو قربانی کرتے ہیں، لیکن جہاں پر قربانی نہیں ہوتی وہاں کے لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارے پڑوس کے لوگ قربانی کریں گے تو ہمیں گوشت تو بھیجیں گے، تو خود کھانے سے پہلے قربانی کے گوشت کو پہلے اپنے محلے میں ان جگہوں پر بھیجا جائے جہاں قربانی نہیں ہوتی، اور زیادہ تعداد میں بھیجا جائے، تاکہ اگر وہ اور دنوں میں گوشت بھرپور نہیں کھا پاتے تو اس قربانی کے ایام میں بھیجنے کی وجہ سے زیادہ گوشت وہ کھا سکے، اور اس طرح سے غریبوں کی مدد بھی ہو جائے، اس طرح سے ان کی خوشی بھی حاصل ہو جائے، اور عید بھی ہو جائے۔ عید ہی کا مطلب ہوتا ہے خوشی، اور حقیقی خوشی تو یہی ہے کہ ہم اپنی خوشی کو قربان کر دیں، حقیقی عید تو یہی ہے کہ ہم اپنی خوشی کو قربان کر دے اور دوسروں کو خوشی دے، یہی حقیقت میں عید ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا ہمیں حکم عطا فرمایا۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔